بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 5ویں حدیث، تیسری فصل، صفحہ نمبر 150۔ اخلاقی برائیوں کی جڑ۔ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایمان جو قلب کی لذت ہے وہ علم کے علاوہ ہے، کیونکہ علم عقل کی لذت ہے۔ تمام اعمالی و اخلاقی برائیوں کا سبب یہ ہے کہ قلب ایمان سے بے خبر ہے، اور عقل نے برہان عقلی یا اخبار انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے جن چیزوں کا ادراک کیا تھا ان کو قلب تک نہیں پہنچایا، اور دل ان چیزوں سے غافل رہا۔ معارف میں سے ایک وہ چیز جس کی حکیم، متکلم، عوام اور اہل شرائع سبھی تصدیق کرتے ہیں، اور واقعی اس میں کسی کے لیے کوئی شبہ بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حکیم علی الاطلاق خداوند عالم کے جنبش قلم سے جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے، مثلا وجود اور اس کے کمالات، وسعت نعمت، رزق و روزی کی تقسیم، وہ سب بہترین منصوبے اور خوبصورت ترین نظام کے تحت ہے، اور تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے جس مکمل اور جامع نظام کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہر گروہ اپنی مخصوص زبان اور اپنے فن کی مخصوص اصطلاح میں اس مکمل حکمت اور خدائی مہربانی کو بیان کرتا ہے۔ مثلا عارف باللہ کہتا ہے یہ دنیا مطلق جمیل و حسین خدا کی مطلق اور خوبصورت ترین پرچھائی ہے۔ حکیم کہتا ہے یہ نظام علمی نظام کے عین مطابق ہے جو ہر قسم کے نقص و عیب اور شر سے خالی ہے، اور جزئی قسم کے شر کا جو گمان ہوتا ہے وہ مخلوقات کو ان کے کمالات لائقہ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ متکلم و عالم شریعت کہتا ہے حکیم کے تمام افعال حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسانی جزئی و محدود عقول ان کی مخفی مصلحتوں کے ادراک سے جو تقلیدات الہی میں جاری ہیں عاجز ہیں۔ یہ بات سبھی کی زبان پر جاری ہے، اور ہر شخص نے اپنے علم و عقل کی وسعت کے مطابق اس پر دلیلیں قائم کی ہیں، مگر چونکہ صرف قیل و قال کی حد تک محدود ہے اور حال و قلب کے مرتبے تک نہیں پہنچا، لہٰذا اعتراض کی زبانیں کھلی ہیں، اور جس شخص کے پاس بھی لذت ایمان نہیں ہے وہ خود ہی اپنے قول و برہان کو جھٹلا دیتا ہے۔ تمام اخلاقی برائیوں کی جڑ یہی فکر و نظر کی کوتاہی ہے۔ جو شخص حسد کرتا ہے اور دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور صاحب نعمت کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کو خود معلوم ہے کہ وہ واقعی اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ خداوند عالم نے مکمل مصلحت کے اعتبار ہی سے یہ نعمت اس شخص کو بخشی ہے، مگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو عدل الہی اور عادلانہ تقسیم الہی پر ایمان نہیں ہے۔ اے حاسد، تو اصول عقائد میں تو کہتا ہے کہ خدا عادل ہے، مگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ عدل الہی پر ایمان حسد کے منافی ہے۔ تو اگر اس کو عادل مانتا ہے تو اس کے منصفانہ ہونے کو بھی تسلیم کر۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے میں نے اپنے بندوں میں جو تقسیم کی ہے حاسد اس سے منحرف ہے، اور میری نعمتوں کی تقسیم پر مجھ پہ غضبناک ہے۔ دل فطری طور سے منصفانہ تقسیم کے سامنے سر جھکانے پر تیار، ظلم و جور سے گریزاں اور متنفر رہتا ہے۔ فطرت الہی جو ذات بشر کے اندر پوشیدہ اور اس کی خمیر میں شامل ہے، وہ عدل سے محبت کرتی ہے اور عدل کے سامنے سرنگوں ہے، ظلم سے بغض و دشمنی کا اظہار کرتی ہے اور اس کے سامنے سر نہ جھکانے والی ہے۔ اگر فطرت نے خلاف عدل دیکھا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بنیادوں میں نقص ہے۔ اگر نعمت پر غضبناک اور تقسیم سے منحرف ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ حاسد تقسیم کو غیر عادلانہ سمجھتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ تعالی جابرانہ سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حاسد تقسیم خداوندی کو عادلانہ سمجھتے ہوئے اس سے اعراض کرتا ہے اور کائنات کے نظم و نسق کو مکمل نظام اور مفاد عامہ کے مطابق مانتے ہوئے اس پر غضبناک ہے۔ نہیں، افسوس، ہمارا ایمان ہی ناقص ہے، بلکہ عقلی و برہانی مطالب عقل و ادراک کی حدوں سے گزر کر حدود قلب میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ایمان کہنے، سننے، پڑھنے، بحث کرنے اور کیل و قال کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کے لیے خلوص نیت چاہیے۔ خدا کو ڈھونڈنے والا ہی خدا تک پہنچتا ہے۔
جس کو معارف کی طلب ہوتی ہے وہ معارف کی جستجو کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور گمگشتہ راہ ہوگا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جسے خدا نے ہدایت کی روشنی نہ دی تو اس کے لیے کہیں کوئی روشنی نہیں ہے۔ چوتھی فصل، حسد کا عملی علاج۔ حسد کا تھوڑا سا علمی علاج تو گزر چکا، لیکن اس بری صفت کا عملی علاج بھی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے محسود کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، چاہے وہ تکلفاً ہی ہو، اور اس کے لیے فضا سازگار بناؤ، اور اس سے تمہارا مقصد مرض باطن کا علاج کرنا ہو۔ تمہارا دل کہے گا اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس کی توہین کرو، اس سے دشمنی کرو، اس کی برائیوں اور عیوب کو اچھالو، مگر تم اپنے دل کے خلاف عمل کرو، اس پر رحم کرو، اس کی عزت و احترام کرو، زبان کو اس کی ذکر خیر پر آمادہ کرو، اس کی اچھائیوں کو اپنے سامنے رکھو اور دوسروں کے سامنے بیان کرو، اس کی اچھی صفات کو ذہن نشین کر لو۔ اگرچہ شروع میں یہ سب کرتے ہوئے تم کو تکلیف کا احساس ہوگا اور یہ سب دکھاوا غیر واقعی معلوم ہوگا، لیکن چونکہ تمہارا مقصد نفس کی اصلاح اور حسد کی برائی کو دور کرنا ہے، اس لیے رفتہ رفتہ حقیقت سے نزدیک ہوتے جاؤ گے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے تکلیف بھی کم ہو جائے گی، نفس عادی ہو جائے گا اور اس میں حقیقت کی جھلک پیدا ہو جائے گی۔ کم سے کم نفس پر یہ واضح کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ یہ بھی تو خدا کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے اس پر خدا نے اپنی نظر کرم کی ہو، اپنی مخصوص نعمتوں سے اس کو نوازا ہو، خصوصاً اگر محسود اہل علم و دیانت ہو اور حسد بھی علم و دیانت کی وجہ سے ہو، تو ایسی صورت میں حسد اور ہی زیادہ قبیح ہے۔ ایسے افراد سے دشمنی رکھنے کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اپنے نفس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ حضرات خدا کے مخصوص بندے ہیں، توفیق الہی ان کے شامل حال ہے، اس لیے اس نے اس عظیم نعمت سے ان لوگوں کو مالا مال فرمایا ہے۔ نعمت تو لوگوں کے دلوں میں اس کے رکھنے والے کے لیے محبت پیدا کرتی ہے۔ لوگوں کو ایسے شخص کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ دیکھے کہ جو چیزیں نفس کے لیے باعث محبت و خضوع ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے برخلاف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس پر شقاوت کا غلبہ ہو چکا ہے اور اس کے باطن میں تاریکی غالب آ چکی ہے۔ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ علمی و عملی طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور یہ یقین کرے کہ محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ محبت کا نور ظلمت و کدورت پر غالب ہے، اور خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جہاد کرنے والوں کو ہدایت عطا کرے گا، اپنے لطف خفی سے ان کی مدد کرے گا اور توفیق دے گا، انہ ولی التوفیق والہدایہ۔ پانچویں فصل، حدیث رفع کا ذکر۔ یہ سمجھ لو کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک حسد ہے، بشرط یہ کہ اس کا اظہار ہاتھ یا زبان سے نہ ہو۔ لیکن اس قسم کی حدیثیں نفس سے حسد کے شجرہ خبیثہ کو قلاقمہ کر دینے میں مانع نہیں ہیں، اور نہ ہی اس آتش ایمان سوز اور آفت دین پر مبنی برائی سے روح کو پاک کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ یہ مادہ فساد نفس میں داخل ہو اور مختلف قسم کی خرابیاں پیدا نہ کرے اور اس کا کوئی ظاہری اثر بھی نہ ہو اور انسان کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حسد ایمان کو کھا لیتا ہے اور یہ ایمان کے لیے آفت ہے۔ خداوند عالم نے حاسد سے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور اپنے آپ کی اس سے اور اس کی اپنے سے نفی فرما دی ہے۔ لہٰذا ایسے اہم معاملے اور بڑی برائی سے جس سے انسان کی ہر چیز کو خطرہ لاحق ہے، کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے اور حدیث رفع کی بنیاد پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے اے حاسد، تو واقعی طور سے کوشش کر اور شجرہ حسد کی شاخوں کو کاٹ دے، اپنی اصلاح کی فکر کر، خارج میں اس کے اثرات کو ظاہر نہ ہونے دے یہاں تک کہ اس کی جڑ کمزور ہو جائے اور یہ ترقی نہ کر سکے۔ اگر ریاضت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے تم کو موت آ جائے تو انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہوگی،
اور رسول اکرم کی پربرکت و روحانیت اور وسیع رحمت کے طفیل میں معاف کر دیے جاؤ گے۔ اگر کچھ تھوڑا سا رہ بھی گیا ہے تو رحمانیت کا شعلہ اس کو جلا کر نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دے گا۔ حمزہ بن حمران کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے نبی اور ان سے کمتر درجے کے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: لوگوں کے لیے دل میں برے خیال، فعل بد اور حسد، لیکن مومن کبھی حسد سے کام نہیں لیتا۔ البتہ یہ روایت یا تو بطور مبالغہ وارد ہوئی ہے اور امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس میں مبتلا ہیں، یا یہ کہ محض کثرت ابتلا کی طرف کنایا ہے اور خود مضمون جملہ مقصود بالذات نہیں ہے، یا یہاں حسد سے مراد عام معنی ہیں جو حسد اور غبطہ دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ یہ بطور مجاز ہے، یا اس سے مراد کفار کی ان نعمتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے جس کو وہ اپنے باطل مذہب کی اشاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو حسد کہا گیا ہے۔ ورنہ حسد کے حقیقی معنی سے انبیاء و اولیاء پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو دل اخلاقی برائیوں اور باطنی غلاظت سے پر ہو وہ وحی الہی و الہام کا مرکز نہیں بن سکتا، اور نہ خدا کی تجلیات ذاتی و صفاتی کا مورد بن سکتا ہے۔ لہٰذا روایت کی وہی توجیہ ہونی چاہیے جو میں نے کی ہے، یا کوئی اور توجیہ کرنی چاہیے، یا پھر اس کے علم کو اس کے قائل صلوات اللہ وسلام علیہ کی طرف پلٹا دینا چاہیے۔ یعنی امام کا اس روایت سے کیا مقصد ہے وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔